بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ہم میں سے اگر غور کریں، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 70 سال، کسی کی عمر 20 سال، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری اس گزری ہوئی زندگی کو ہم نے کیسے خرچ کیا؟ کبھی اپنا جائزہ لیا؟ کبھی اس چیز پر ہم نے غور کیا کہ یہ 20 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال یہ جو ہم نے گزارے، یہ کیسے گزارے؟ اس زندگی میں کون سے کام کرنے تھے جو نہیں کیے، اور جو نہیں کرنے تھے وہ ہم نے کر ڈالے؟ اب اس زندگی پر، یہ جو گزری ہوئی زندگی پر ہے، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، وہ آیت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ جو حق نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن سے، قرآن کے سننے سے، قرآن کے پڑھنے سے اور اللہ کے ذکر سے دو چیزیں فرمائیں۔ ان دو چیزوں سے بھی دل نرم نہیں ہوتے، تقویٰ پیدا نہیں ہوتی، خشوع پیدا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، اپنی زندگی پر افسوس پیدا نہیں ہوتا، اپنے کیے ہوئے پر پشیمانی نہیں ہوتی۔ اب بھی سوچتے ہیں کہ زندگی بڑی طویل ہے، اب بھی سوچتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ موت آئے گی تو اچانک موت آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی کہ آپ کو 6 مہینے کی مہلت ہے، آپ جو کرنا ہے وہ کر لیں، آپ کو 3 مہینے کی مہلت ہے، جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ موت آئے گی، آئے گی، برحق ہے، مریں گے، لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ سوچنا ہے، ابھی سوچنا ہے۔ کیا اہل ایمان کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعن للذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو، ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو۔ کیا اہل ایمان کے لیے اب تک یہ وقت نہیں آیا؟ 40 سال کی زندگی گزر گئی، وقت نہیں آیا۔ 20 سال کی زندگی گزر گئی، وقت نہیں آیا۔ 60 سال کی زندگی گزر گئی، وقت نہیں آیا۔ 70 سال میں اللہ کا خشوع پیدا نہیں ہوا، 70 سال کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں ہوا۔ جو چاہا وہ کیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اذیت دی، لوگوں کو تکلیفیں دیں، ایذا دیے، کسی کا مال کھایا، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کے اوپر زیادتی کی، معاشرتی حقوق کا خیال نہیں رکھا، والدین کا ادب احترام نہیں رکھا، جو چاہا وہ اپنی ساری زندگی میں کرتے رہے۔ لیکن کیا اب بھی سوچنے کا وقت نہیں آیا؟ اب بھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ میں نے کیا کیا، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا؟ جو نہیں کرنا تھا وہ کر چکا ہوں، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب تو رجوع کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر۔ جب تک بندہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں پہنچ جاتا، سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی درگاہ میں جھکیں، اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہوں، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو ڈیلیٹ کر کے اور آخرت کے لیے کچھ سوچیں، آخرت کے لیے کچھ اعمال کریں؟
اس عارضی زندگی کے پیچھے ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم نے 40 سال گزار دیے، ہم نے 60 سال گزار دیے، ہم نے 70 سال گزار دیے، ہم نے 80 سال گزار دیے، اور اس کے بعد بھی یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دیں، اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، اور پھر ہم اپنے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی رات کو بیٹھ کر گڑ گڑائیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کسی کو اذیت دی تو اس اذیت کا بدلہ کریں، اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی مانگیں، اپنے کیے ہوئے پر ندامت کا اظہار کریں، اپنی اصلاح کی طرف ہمارے آنے کا وقت ابھی تک نہیں آیا، تو وہ وقت کب آئے گا؟ کیا جس وقت سکرات طاری ہو جائے گی تب ہم غور کریں گے اور پھر اپنی پوری زندگی کو دیکھیں گے؟ اس وقت مہلت نہیں ہوگی، مہلت اب ہے، اب وقت ہے۔ دیکھیے طلبہ اکثر ایگزام میں بیٹھتے ہیں، ایگزام دیتے ہوئے وہ ایک مخصوص ٹائم کے ملکیت ہوتے ہیں، ایک مخصوص ٹائم ان کی ملکیت ہوتی ہے، اس مخصوص ٹائم میں کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا، وہ جو چاہے وہ لکھے، وہ گانے لکھتا ہے لکھ سکتا ہے، وہ گالیاں لکھتا ہے لکھ سکتا ہے، وہ کسی کو برے الفاظ لکھے لکھ سکتا ہے، وہ کہانیاں لکھے لکھ سکتا ہے۔ اس گزرے ہوئے ٹائم کے بعد، اس مخصوص ٹائم کے بعد، جس ٹائم کو اس کے حوالے کیا گیا تھا، اس ٹائم کے گزرنے کے بعد اس کو کوئی مہلت نہیں ملتی، پھر یا تو کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے۔ یہ جو مخصوص ٹائم ہوتا ہے امتحان کا، اس مخصوص ٹائم کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اس مخصوص ٹائم میں ہی اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر کامیاب ہونا چاہے تو وہ چیزیں جو اس نے غلط کی ہوئی ہیں ان کو ریموو کر کے، ان چیزوں کو کاٹ کر دوبارہ سے صحیح جواب لکھ سکتا ہے اسی ٹائم کے اندر۔ لیکن جب یہ ٹائم پورا ہو گیا، اس سے وہ پیپر لے لیا گیا، تب پھر اس کے پاس اس پیپر کو حل کرنے کا، ان غلطیوں کو ریموو کرنے کا کبھی کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی میں بھی یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس میں سے بیشتر وقت، بہت سارا وقت تو ہم خرچ کر چکے اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، لذات میں، عیاشیوں میں، ہم نے یہ وقت برباد کر دیا۔ لیکن کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں؟ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے؟ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے؟ ہونی چاہیے۔ جہاں پر نرمی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان ہوگا تو خشوع بھی ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو خشوع خضوع نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو دل میں نرمی ہوگی، ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب دہی کے احساس سے ندامت ہوگی۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔